أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. تو آج کا جیسے ٹاپک ہم نے سیٹ کیا تھا پرپز آف لائف، اور یہ بہت بیسک کویشچن ہے، بہت سمپل بھی ہے اور بہت ٹپیکل بھی ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے زبان سے بولنا اور ایک چیز ہوتی ہے دل میں اترنا. تو بھلے ہی ہم لوگ زبان سے کہیں کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نیکی کرنا ہے اور ایسا ہے ویسا، لیکن جو دل میں اتری ہوئی باتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں. مقصد زندگی انسانوں کے دلوں میں نہیں اترا، جیسے کہ بولا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے وہ نہیں اترا، مطلب وہ تو اترا تو پتہ نہیں کیا کیا ہوئی. بہرحال جو چیز دل میں اترتی ہے اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے زبانوں پر اور دلوں میں جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی نہیں ہے، وہ بہت ڈفرینس ہے. اور جب تک الفاظ دل میں جگہ نہ لیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کسی نے دولت کو، یا یوں کہیں کہ میجورٹی آف ہیومن بینگز نے دولت کمانے کو اور دولت اکٹھا کرنے کو مقصد حیات بنا رکھا ہے، زبان سے چاہے جو کچھ بھی کہے. یہ بہت بیسک کویشچن ہے اور ذہنوں میں آتا بھی ہے. جو سلیم الفطرت لوگ ہیں اور جو اپنے تعلق سے تھوڑا سنجیدگی سے سوچتے ہیں تو ان کے دماغ میں سب سے پہلا کویشچن یہ آتا، اور اس کا جواب قرآن مجید میں بہت ہی سادہ طریقے سے دے رکھا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے. یہ واضح ترین پرپز ہے، اور رب کائنات نے خود بتایا ہے ہمیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو ہم اس کے علاوہ کچھ اور لے نہیں سکتے. ہاں، اب یہ تھوڑا سا ٹپیکل بات ہے کہ بندگی کیا ہے. بندگی کا جو حشر ہے وہ تقریباً ویسے ہی کر رکھا ہے ہم لوگوں نے جیسے سیکولرزم کا حشر پولیٹیکل پارٹیز نے کر رکھا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن سیکولرزم کی الگ ہے. وہی تقریباً حال ہم نے دین کا کر رکھا ہے، بندگی کا کر رکھا ہے. ہر آدمی کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہر ذہن کی ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن میجورٹی آف ہیومن بینگس، یا جو میجورٹی آف ہم کہیں مسلمس، کم سے کم اس انڈین سب کانٹیننٹ میں بندگی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، 500 ٹائم نماز ادا کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے کم سے کم ایک مہینے کے سال میں، اور پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور حج کرنا چاہیے. بس کلمہ شہادت کے بعد یہ چار ہی چیزیں ہیں جو انسان کو مکمل دیندار بناتی ہیں. اس سے اور وسیع تر معنی سمجھتے ہیں تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے. یہی ایک موٹا خاکہ آتا ہے ذہن میں میجورٹی آف دا مسلم امہ کے، کہ یہ مطلب ہے دین کا. اور یہ کہیں نہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتا دماغ میں کہ یہ مقصد حیات، یعنی زندگی بھر آدمی مقصد اگر ہے تو اس کا مطلب وہ نمازیں نوافل پڑھتا رہے اور تسبیحات پڑھتا رہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو وہ ایک جو ویگ کائنڈ آف ڈیفینیشن ہے اس کی، ایک مبہم سی جو تعریف ہے، وہ پھر دل میں جگہ نہیں کرتی، کیونکہ دل میں وہی چیز جگہ کرتی ہے جو ذہن قبول کرتا ہے. سب سے پہلے ذہن قبول کرنا چاہیے کہ ممکن ہے یا نہیں ہے. جو چیز ہمارے ذہن کو ہی ناممکن لگتی ہے، وہ چاہے جتنی بھی اچھی ہو، جتنے بھی القاب و آداب سے ہمیں بتائی جائے، وہ ہمارے دل میں جگہ نہیں کرتی. یہ ایک سچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اصل دین ہے، جو اصل بندگی ہے، وہ کچھ اور بن جاتی ہے. وہ شہرت بن جاتی ہے، وہ دولت بن جاتی ہے، وہ اور کچھ بن جاتی ہے، طاقت بن جاتی ہے، عیش پرستی بن جاتی ہے، عیاشی بن جاتی ہے، کیونکہ بندگی کا صحیح معنی ہم نے نہیں سمجھے یا اس پہ غور نہیں کیا. قرآن مجید نے جو بندگی بولا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو سوائے اس مقصد کے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے، یہاں جو بندگی ہے اس کے معنی بہت بہت وسیع ہیں، بہت براڈ ہیں. ان کو نیرو میننگ دینے کی وجہ سے، ان کے مفاہیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں پر پھر غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں.
پہلے ہم اس کو غلط ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ڈیفینیشن ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا، وہ قبول نہیں کرتا تو وہ دل میں جگہ نہیں بنتی، اور جب دل میں وہ نہیں جاتا تو پھر دل میں پھر ڈسٹ بن بن جاتی ہے، پھر دل ڈسٹ بن بن جاتا ہے، تو دنیا جہان کے خرافاتی جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ سب ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، باقی کام جو اہمیت ہے، جن سے انسان کو محبت ہے، وہ کچھ اور ہے، پھر دنیا جان کی چیزیں ہیں۔ تو بندگی کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، جو میرے سمجھ میں آتا ہے بات۔ دیکھیے، عربی میں بندگی کا مطلب غلامی ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہو، اور غلامی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، غلام غلام ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی جو غلام ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 منٹ کے لیے غلام ہوں، اس کے بعد میں غلام نہیں رہوں گا، پھر میں 4 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے غلامی میں آ جاؤں گا، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، پھر 1 گھنٹے کے بعد میں پھر غلام بن جاؤں گا، پھر 5 منٹ کے بعد میں پھر غلام نہیں رہوں گا۔ یہ تو بالکل اللاجیکل بات۔ غلام یا تو 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر کم سے کم جو ہمارا تجربہ ہے، غلام سے مراد یہ ہے کہ نوکر ہے، یعنی جاب کرتے ہیں سب لوگ دنیا میں، آپ سب جانتے ہو پوری دنیا جابس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو جو بھی جاب ہوتی ہے وہ اس کی ایک پرٹیکولر ٹائمنگ ہوتی ہے لگاتار، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ بیچ میں 15 15 منٹ کے بس ایک سیشن ہو، اس کے بعد میں آپ فری ہو، آپ کہیں بھی جاؤ، آپ چائے پیو، آپ چھولے کھاؤ، آپ کچھ بھی کرو، اس کے بعد پھر آپ 2 گھنٹے کے بعد میں پھر سے آ جاؤ گے، 15 منٹ میں پھر کام کرو گے، پھر بھاگ جاؤ گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یا 9 بجے تک، یا کسی بھی ٹائم تک لگاتار آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے، لگاتار آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، وہ آپ کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اور جو تصور غلامی وہ ہے جو پراپر غلام ہوا کرتے تھے عرب ورلڈ میں، تو وہ تو 24 گھنٹے پوری زندگی غلام ہوتے تھے، تو وہ بندگی ہے، یعنی بندہ غیر مشروط ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہوتی، بندہ 24 گھنٹے کے لیے بندہ ہے۔ تو میں اللہ کا بندہ تبھی نہیں ہوں جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا تسبیحات پڑھ رہا ہوں، یا میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں 24 گھنٹے ہر لمحہ اس کا غلام ہوں، اور اس کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 24 گھنٹے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ذہن میں رکھنے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے 24 گھنٹے، کیسے سونا ہے، کیسے مجھے جاگنا ہے، کس وقت جاگنا ہے، جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے دکان چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے، مجھے اسٹڈی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، مجھے سڑک پہ نکلنا ہے تو کیا کیا پریکاشنس ہیں جو مجھے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ہم سمجھتے رہتے ہیں، کافی سمجھی ہوئی ہم نے، اسے تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح میں پرپز آف لائف ہے کیا، اور صحیح میں اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے، اور اس کو کیسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف۔ تو دیکھیے، جو میرے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نو انسانی کو، پوری ہیومینٹی کو کچھ کامن ایٹریبیوٹس دیے ہیں جو سب میں یکساں ہیں، کم اور زیادہ وہ ایک افضلیت والی بات ہے، وہ الگ ہے، اور ہر انسان کو کوئی خاص ایک صفت عطا کی ہے جو دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہے اس کے اندر۔ کوئی بہت اچھا ذہن رکھتا ہے، کوئی بہت فزیکل اسٹرینگتھ رکھتا ہے، کسی انسان کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، بہترین ڈاکٹر بننے کی، کسی انسان کے اندر ایک بہترین کاشتکار بننے کی، فارمر بننے کی صلاحیت ہے، کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین مدرس بننے کی، ٹیچر بننے کی صلاحیت رکھی، کسی کے اندر بہترین وکیل بننے کی صلاحیت رکھی، کسی کے اندر بہترین اکاؤنٹنٹ بننے کی صلاحیت رکھی۔ مختلف چیزیں ہیں، مختلف ٹیلنٹس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیے ہیں۔ سب سے پہلی جو بندگی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جتنی بھی نعمات ہیں ان کو فیل کرے۔ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کو فیل کرے، اس نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، پھر اپنی اس پرٹیکولر صفت جو نمایاں ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ پرٹیکولر ٹیلنٹ، اس کو پہچاننے کی کوشش کرے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق، کہ اس کو کیا کیا کرنا اچھا لگتا ہے، یا کس کا کام اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں وہ کسے انسپائر کرتا ہے۔ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اوبویسلی، اگر ایک اچھا ڈاکٹر ہے انسان کے اندر تو اسے ڈاکٹرز کی لائف اٹریکٹ کرے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مانیٹری ٹرمز میں نہ دیکھ رہا ہو اس چیز کو، وہ پیسے کے تعلق سے، پیسے کے اسکیل پہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے نہیں وہ دیکھ رہا ہو کہ میڈیکل جو سائنس ہے اور ڈاکٹرز کی جو لائف ہے اس میں پیسے بہت ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہو، اس کو اچھا لگ رہا ہو کہ ڈاکٹرز
پریشان لوگوں کی، تکلیف زدہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایک صلاحیت ہے. اور مختلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں الگ الگ. کوئی بچہ بچپن سے ہی بہت اچھی یعنی کہ آرگیومنٹیشنز کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، وہ ایسے آرگیومنٹ لاتا ہے کہ بڑوں کو پھنسا دیتا ہے. تو اب یہ بڑوں کو بھی جج کرنا چاہیے اور اس بچے کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہترین لائر بن سکتا ہے. اس پرٹیکولر ٹیلنٹ کی ضرورت اس میں پڑتی ہے تو وہ لائر بن سکتا ہے بہترین. تو دوسری جو سب سے پہلی میں نے آپ کو بتائی بندگی کی ریکوائرمنٹ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو نعمات ہمیں دی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملتی. حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ نعمات کے تعلق سے سوچنے کے بارے میں بھی ٹائم نکالنا ہمیں گوارا نہیں ہے. میجورٹی آف دا پیپل، آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، میں اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہ میں کتنی بار اس کام کے لیے بیٹھا ہوں، اس پرپس کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں آج اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچوں گا اور شکر ادا کروں گا کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. میں ایک خاص ٹائم نکال کر تنہائی میں بیٹھوں اور بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر، میں اپنی بارے میں کہوں تو میری اپنی اس ادھیڑ عمر تک، اور کوئی دوسرا جس ایج میں بھی ہے، تو وہ اس کام کے لیے ایک وقت مختص کرے اور ان نعمات کو یاد کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمات دی ہیں. بہت ہی ریئر ہے. پھر دوسرا، اپنے تعلق سے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کے تعلق سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا خاص صلاحیت دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم ٹائم کم ہی نکالتے ہیں. بہرحال جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہے، کوئی کرے نہ کرے. تو دوسرا اسٹیپ یہ ہو گیا کہ میں اپنے اندر جو بھی چیز سمجھتا ہوں، جو بھی خاص ٹیلنٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں مزید پرفیکشن پرسو کروں. اسی کے لیے ایجوکیشن ہونی ہوتی ہے. اوبیسلی کوئی ڈاکٹر بننا پسند کرتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی اکاؤنٹنٹ، کوئی مینیجر اور وغیرہ وغیرہ. سو مینی پروفیشنس آر دیر. کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی سائیکیٹرسٹ. جو انسان جو بھی پروفیشن چنتا ہے یا جو صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، جس کو وہ بروئے کار لانے کے لیے مزید اسٹڈی کرتا ہے، مزید محنت کرتا ہے اور وہ بن جاتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے سوسائٹی میں. یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک وکیل ہے، یہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، یہ ایک جج ہے، یہ ایک ٹیچر ہے، یہ ایک دکاندار ہے، یہ ایک بزنس مین. واٹ ایور یو آر، اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دینا، جتنا بھی آپ دے سکتے ہو، یو نیڈ ٹو ٹرائی یور بیسٹ. اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا اور اس کام کے تھرو انسانیت کے لیے آسانی فراہم کرنا، انسانوں کے لیے آسانی فراہم کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، انسانوں کی ہیلپ کرنا ٹل مائی لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک. یہ ہے خلاصہ اس بندگی کا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ میری عبادت کرے. ایک جج کا کی سب سے بڑی بندگی یہ ہے کہ جب وہ جج کی کرسی پر بیٹھے تو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کا خوف نہ کھائے، بڑے سے بڑا لالچ اس کو ایک ذرہ برابر لغزش نہ کروا سکے. جو اس کے قلم سے لکھا جائے وہ سچ ہو، جو اس کے قلم سے لکھا جائے وہ انصاف ہو، اس میں ذرہ برابر کسی ناانصافی کا شائبہ نہ ہو. یہ اس انسان کو کوشش کرنی ہے اگر وہ بندگی کرنا چاہتا ہے تو، جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کو بندگی کرنی ہے تو بس اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں ایز بینگ اے ڈاکٹر کتنا زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، کتنا زیادہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہوں، کتنا زیادہ لوگوں کے درد کو دور کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کتنا پیسہ کھینچ سکتا ہوں. وہ بندگی نہیں ہو جائے گی، وہ کفر ہو جائے گا. یہی ڈاکٹر اگر صرف یہ دماغ لگاتا رہتا ہے اور اس کی توجہ، اس کی دلچسپی صرف اس بات میں ہے کہ میں کتنا زیادہ اکاؤنٹ اپنا بنا لیتا ہوں اپنی لائف میں بچوں کے لیے، اپنے کتنا شاندار گھر بنا لیتا ہوں، کتنی شاندار لگزریس لائف جی سکتا ہوں، اس کے لیے میں جتنا بھی زیادہ فیس رکھ سکتا ہوں رکھوں، تو یہ کفر ہو جائے گا. اب ایک سوال، کوشچن مارک. بہت سے بچے کہیں کہ سر اگر وہ بندگی ہی کرتا رہے تو پھر وہ خود کیسے کھائے گا، اس کی زندگی کیسے چلے گی، وہ کہاں سے کھانا کھائے گا. تو یہ بھی ایک امپریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ بات اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے اس کا بہترین میں آپ کو الگورتھم بتاتا ہوں کیا ہے. مقصد دلچسپی سے ہے، مقصد دل کے اندر کیا ہے. میرے اندر
غریبوں، محتاجوں اور بے سہاراؤں کی مدد کرنا میرا مقصد ہے. میرا دل چاہتا ہے میری پوری زندگی اس میں لگی رہے. اور میرے پاس کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے جس کی ضرورت غریبوں کو بھی پڑتی ہے، مالداروں کو بھی پڑتی ہے، امیروں کو بھی پڑتی ہے. اب میں امیروں سے وہی اپنی سروس دے کر امیروں سے پیسہ لوں، ایک ریزنیبل اماؤنٹ جتنا چاہوں لوں، اور اس اماؤنٹ سے میں اپنی ضروریات کو پورا کروں اور دوسرے غریبوں کو بھی دوں اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کروں، یہ سوچ کر کہ یہ جو پیسے والے ہیں ان غریبوں کو تو نہیں دینے والے. اگر ان غریبوں کو دینے کے لیے ان سے بولا جائے کہ بھئی اپنی کچھ دولت انہیں بھی دے دو، بہت پریشان ہیں بیچارے، تو یہ ٹھینگا دکھا کے چلے جائیں گے، یہ کوئی کام نہیں دھرے گا، کوئی نہیں دینے والا. اب میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے جس سے میں ان کے پیسے نکلوا سکتا ہوں ان کی جیبوں سے، جتنا ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں نکلوا، ایسا بھی نہیں کہ ڈاکہ ڈال دوں ان کے لیے. تو میں ان سے پیسے لوں. میں ان کے لیے کیوں کروں گا؟ میں جانتا ہوں کہ دے آر ویلدی پیپل اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے ظلم کیے ہوں گے اس پیسہ کمانے کے لیے، کتنے غریبوں کے حق مارے ہوں. تو ان کا وہ پیسہ ایک چینل آؤٹ کر دیتا ہوں میں غریبوں کے لیے. لیکن ذہن میں مقصد وہی ہے، غریبوں کی محبت. ان سے پیسہ لینے میں بھی دل میں اصل وہی چیز ہے. وہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، وہ آخرت میں بتا دے گا کہ کس نے پیسہ کس سے لیا تھا، کیوں لیا تھا، کتنا لیا تھا، کس مقصد کے لیے لیا تھا. بہرحال بندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں جو ثروت مند لوگ ہیں ان کو سروس پیڈ دوں گا، ان کے لیے کوئی فری کا چانس نہیں ہے. ہاں، جو غربا ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کی مجھے مدد کرنی ہے اپنے اس ٹیلنٹ سے. اب بھلے ہی میں ایک ڈاکٹر ہوں، بھلے ہی میں ایک وکیل ہوں، بھلے ہی میں ایک ٹیچر ہوں، میں یہ کام ہر طرح سے کر سکتا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویسے آپ سب ماشاءاللہ عقل مند لوگ سمجھ گئے ہوگے. ایک لائر ہے، بہت اچھا لائر ہے، سپریم کورٹ کا لائر ہے یا ہائی کورٹ کا لائر ہے یا لوور کورٹ کا لائر ہے. لائر کی ضرورت مالدار کو بھی پڑتی ہے، غریب کو بھی پڑتی ہے، کامن ہے. کوئی کروڑ پتی آدمی میرے پاس کسی مقدمے کو لے کر آتا ہے، میں اپنا پورا محنتانہ پورا اس کا اپنی کلائنٹیج لوں گا، اس سے دل کھول کے لوں گا. لیکن مقصد ذہن میں، مقصد دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی ویلتھ بنانی ہے، مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ بنانا ہے، بلکہ یہ کہ میں اس قابل بن سکوں گا اگر ان سے اپنا محنتانہ لوں گا کہ میں جب غریبوں، کوئی غریب کلائنٹ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو بالکل فری آف کاسٹ چھوڑ سکتا ہوں. وہ تبھی چھوڑ سکتا ہوں جب میرے پاس ایک ثروت مند انسان مجھے اتنا پے کر دے گا کہ میرا خرچہ چل جائے گا، اس سے میری دال روٹی چل جائے گی، میرے گھر کا جو اخراجات ہیں، میری بنیادی ضروریات ہیں، وہ کچھ میرے مالدار 3 4 5 6 جو کلائنٹ ہیں ان سے چل جائے گا. کیونکہ مقصد میرا بندگی خدا ہے. بندگی خدا کیا ہے؟ انسانیت کے لیے آسانی فراہم کرنا، انسانوں کے لیے آسانی فراہم کرنا، اس دنیا میں اچھائیوں کو بڑھاوا دینا، یہ اصل بندگی ہے، یہ اصل بندگی ہے. اب میں آپ کو دیکھیے اس کا ایک بہت ہی پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے تسبیح کر رہی ہے، ہماری عبادت کر رہی ہے، رائٹ. انسانوں کو اور جنوں کو فری ول دی گئی ہے، ان کے علاوہ کسی کو فری ول نہیں ہے. نہ فرشتوں کو فری ول حاصل ہے، نہ کسی دوسری چیزوں کو فری ول حاصل ہے. کوئی بھی پوری کائنات میں ان گنت بے شمار بے تحاشا چیزیں ہیں، کسی کو بھی فری ول حاصل نہیں ہے. کوئی پیڑ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، کوئی پیڑ اپنی مرضی سے اپنے پھلوں کو ریٹین نہیں کر سکتا، ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا کسی کے لیے کہ بھائی میں تجھے پھل نہیں دوں گا، کہ تجھے دوں گا تجھے نہیں دوں گا. یہ تمام کائنات میں جتنی بھی بے شمار چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دی، لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس کو جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو بھی پرپز کی دیا ہے، جس مقصد کے لیے بھی اسے خلق کیا ہے، وہ چیز اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمتاً مشغول رہتی ہے تا عمر، جب تک بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک پیڑ ہے، اس کا کام ہے سایہ دینا، پتے گرو کرنا، نئے پتے، اور پھلدار ہے تو پھل دینا. جب تک اس کے اندر کیپیسٹی ہے وہ دیتا رہے گا کنٹینوسلی، وہ کہیں بھی روکے گا نہیں. جب تک بھی اس کی کیپیسٹی ہے کنٹینوسلی وہ پھل دیتا رہے گا، کنٹینوسلی وہ پتے دیتا رہے گا. مختلف دوسری چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ جنبش نہیں کر رہے ہیں، وہ اسی کام کو کر رہے ہیں. پرندوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں. شہد کی مکھی کو جو مقصد دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کنٹینوسلی پوری زندگی اپنا وہی کام کرتا رہتا ہے. تو بندگی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بندگی کہہ رہا ہے، تسبیح کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کر رہے ہیں. تو بندگی کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کو دے کر، جس کیپیسٹی کو دے کر، جس ٹیلنٹ کو دے کر مجھے خلق کیا ہے، جو مجھے بنایا ہے،
اس بننے کے بعد تا عمر میں اس کو کنٹینوسلی کرتا رہوں اسی طریقے پر، ایگزیکٹلی جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایگزیکٹلی اسی طریقے اس میں جنبش کروں گا، اس میں رد و بدل کروں گا، اس میں نیت خراب کروں گا، وہ کفر ہو جائے گا۔ کفر میں اور بندگی میں یہی ڈفرنس، تو وہ بندگی نہیں ہے صرف۔ نماز ایک حصہ ہے بندگی کا، روزہ ایک حصہ ہے بندگی کا، وہ کل بندگی نہیں ہے، وہ کل دین نہیں ہے، دین پوری پوری زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے مجھے خلق کیا ہے، تو مجھے بس یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم آئی شوڈ بی آنےسٹ۔ بس جو کچھ بھی میں ہوں، جو کچھ بھی میں بنا ہوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ایماندار رہ سکتا ہوں، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں اس دنیا میں، وہ میری بندگی ہے، اور وہی مجھے آخری سانس تک کرنا ہے۔ اگر میں دکاندار ہوں تو میری بندگی لوگوں کو بہترین چیز فراہم کرنا ہے، بہترین ریزنیبل پرائس پر، ان کے ساتھ تول میں، ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ میں کہیں پر مجھے ڈنڈی نہیں مارنی ہے، مجھے ایک بہت ہی اسمال مارجن رکھنا ہے تاکہ میں ہر انسان کو ایک بہتر پرائس آفر کر سکوں۔ میں ان کو ہوم ڈلیوری دیکھ رہا ہوں یہ سوچ کے رکھی ہے میں ان کے لیے آسانیاں فراہم کروں، اپنے محلے والوں سے کہہ دوں میں ہوم ڈلیوری دے رہا ہوں بھائی، مجھے فون کر دیا کرو، میں گھر پہنچا دیا کروں گا۔ دس از بندگی۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں کیا ہے۔ میرے ذہن میں اگر ہر وقت یہ رہتا ہے کہ مجھے انسانیت کو بھلائی پہنچانی ہے، تو میں جو کچھ بھی ہوں میں بندگی کر رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا ہوں۔ اور اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، جتنا ہو سکے کمانا ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہوں میں، چاہے جتنے روزے رکھتا ہوں میں، چاہے جتنی تسبیحاں گھماتا ہوں، میں بندگی کو نہیں سمجھاتا، میں دھوکے میں مبتلا ہوں، میں ایک فریب میں مبتلا ہوں۔ اللہ نہ کرے اس دھوکے میں، اس فریب میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو پرپز آف لائف کو بہت ہی لوگ کمپلیکیٹ سا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت ہی سمپل بنا دیتے ہیں۔ جتنا پرپز آف لائف کو آپ سمپل لینگویج میں بناؤ گے، پریکٹیکلی وہ اتنے ٹف ہوتا جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ اس کو امپریکٹیکل بناؤ گے، وہ بھلے ہی آپ کی زبانوں پر اور کتابوں میں رہے، لیکن وہ لائف میں، زندگیوں میں نہیں دکھائی دے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پرپز آف لائف کو بالکل ایکوریٹ میننگ میں، صحیح معنی میں ہم دیں، تاکہ اس کو ہم دل سے ایکسیپٹ کر سکیں، اور دل سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو اپنی لائف کا فاؤنڈیشن بنا سکیں، بیس بنا سکیں۔ آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر بندگی کو سمجھ رہا ہے، نہ وکیل بندگی کو سمجھ رہا ہے، نہ ٹیچر بندگی کو سمجھ رہا ہے، نہ دکاندار بندگی کو سمجھ رہا ہے، نہ بزنس مین بندگی کو سمجھ رہا ہے، نہ کسان بندگی کو سمجھ، اس لیے بری حالت۔ ہر انسان نے دولت کمانے کو اپنا دین بنا رکھا ہے، اور اس دھوکے میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ درہم کا بندہ ہلاک ہوا، دینار کا بندہ ہلاک ہوا۔ کسی زمانے میں بھی درہم اور دینار کی پوجا یا عبادت نہیں کی جاتی، کبھی نہیں ہوئی، ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد حیات درہم اور دینار بن جائے، زندگی کا مقصد ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ یہ بن جائے کہ بس مجھے جب تک زندہ رہنا ہے، آئی ول ہیو ٹو ارن منی، جتنا کما سکتا ہوں کماؤں، جتنا ڈھیر ڈال سکتا ہوں ڈالوں، جتنا زیادہ بینک بیلنس بنا سکتا ہوں بناؤں۔ یہی درہم کا بندہ ہے، یہی ہلاک ہونے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ کبھی ہسٹری میں بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو بندگی کا درجہ نہیں دیا اس معنی میں جس معنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیتے ہیں، اس کی ذات کو لیتے ہیں، خدا کو لیتے ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا؟ مقصد جو ہے اور مطلب جو ہے وہ یہی ہے جو سمجھنا ہے کہ اگر جس چیز کی پرائیورٹی ہماری لائف میں سب سے اوپر ہے، جس کو ہم نے اپنی لائف میں پرائیورٹیز میں سب سے اوپر رکھا ہے، بیسیکلی وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اب ایک چھوٹی سی آپ کو ایک جھلک دے دیتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے ہمارے لائف وہ کیا ہو رہا ہے۔ جی ایم اوز چل رہی ہیں، کھیتی باڑی میں کس قدر خطرناک انسیکٹیسائڈز ڈالے جا رہے ہیں، مجبوری ہے، پیداوار بڑھانے کے لیے جی ایم اوز استعمال کرے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت ہی خوفناک چیز ہے جی ایم اوز اور یہ پیسٹیسائڈ اور انسیکٹیسائڈ، لیکن پھر بھی پیسہ کمانے کے لیے آدمی لگا ہوا ہے۔ بالکل واضح ہے، ہم لوگ اگر اس کو دھیان سے دیکھیں، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دل میں اگر پرائیورٹیز الگ ہیں، پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، انسانیت کو آسانی فراہم کرنا پرائیورٹی نہیں ہے، تو بندگی نہیں ہے۔ ایکسیپٹ کرنا تھوڑا ٹف ہے، امپلیمنٹ کرنا اس سے بھی زیادہ ٹف ہے، لیکن کیا کریں، یہ امتحان ہی بہت ٹف ہے۔ اب یہ تو کوئی حل نہیں ہوا کہ امتحان اگر ٹف ہے تو میں
آنکھیں بند کر لوں اور یہ رٹنے لگوں کہ نہیں نہیں بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان، تو اس سے ایگزام آسان تو نہیں ہو جاتا، ایگزام تو مشکل ہے، تو مشکل ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، دین کا سمجھنا آسان ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور نہیں مشکل ہوتا تو جنت جیسی یا اس سے بھی بڑی بڑی انعامات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایسے ہی مل جائے گا انسانوں کو۔ ایک میرے عزیز تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس کام کے لیے انسان جنت کا دعویٰ کرتا ہے یا جنت کی آرزو کرتا ہے، جن کاموں کی وجہ سے انسان جنت کی آرزو کرتا ہے یا جنت کی امید رکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا، ان کاموں کے اوز اس کو 500 روپے مہینہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ جو کام بھی ہم کرتے ہیں عبادات کے عنوان سے، حالانکہ وہ پوری عبادت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا عبادت کا حصہ ہے، لیکن عام جو مینٹیلٹی ہے اور ہماری سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، تو چلیے ان ساری چیزوں کو اگر عبادت سمجھ لیا جائے، مان لیا جائے، تو وہ ہمارے جو دوست تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایسے کام ہے کہ اگر یہ کام دنیا میں کسی کو آفر کر دیے جائیں، مثال کے طور پہ میں کسی انسان سے کہوں کہ میں 5 ٹائم آؤں گا الگ الگ مختلف اوقات میں اور آپ کو سلام کر کے جاؤں گا، آپ کی بہت تعریف کر کے جاؤں گا، اور مہینے میں مجھے 500 روپے دے دینا، تو کہتے ہیں کوئی نہیں دے گا، کیا احمق ہے، اس کام کے لیے میں 500 روپے دوں گا میں؟ جس کام کے لیے دنیا میں 500 روپئے آپ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، آپ جنت جیسی بڑی نعمت کے دعوے دار ہو، امیدوار ہو، بہت احمقانہ باتیں ہیں۔ تو اتنا ایزی اگر سمجھ رکھا ہے ہم نے، تو ہم بہت ہی دیوانے کے خواب دیکھ رہے ہیں بھائی، ہم بہت بڑے لال لال باغ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ دنیا سے اسی بے وقوف کانسیپٹ کو، پرسیپشن کو لے کر جائیں، مرنے کے بعد تو بم پھوٹ جائے گا، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا اگر وہاں پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا تھا، اصل ٹاسک کیا تھا۔ دس از ہاربل۔ تو مشکل ہے سوچ کر اس کو اگنور مارنا، اور نہیں بھئی یہ تو نہیں ہوگا، ارے ایسے ہی ہے، پھر ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، فلاں بھی بات تو ہے، فلاں بات تو نہیں ہے، تو مشکل ہی بھائی، بالکل پاسبل ہے، کروڑوں اربوں لوگوں نے کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، بس پرائیورٹیز کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، پرائیورٹیز ہماری گڑبڑ ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مشکل آتی ہیں، صحیح ہے، مشکل تو ہے، اللہ تعالیٰ سے اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین نے آخری وقت تک توفیقات طلب کی ہیں اور مغفرت طلب کی ہے اور شیاطین کی شر سے پناہ مانگی ہے، اور اسی لیے کہ ٹف ہے، لیکن کم سے کم جو پہلی سٹیج ہے اس تو ہماری کلیئر ہونی چاہیے کہ بھائی کم سے کم پرسیپشن کی حد تک تو یہ بات صاف ہونی چاہیے نا کہ بندگی ہے کیا، پرپز آف لائف ہے کیا؟ پرپز آف لائف بندگی ہے، اور بندگی کیا ہے؟ بندگی یہی ہے کہ میری زندگی میں پرائیورٹی، ٹاپ پرائیورٹی ہوگی دنیا کو اپنی ذات سے جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں پہنچاتا رہوں ٹل مائی لاسٹ بریتھ۔ یہ بندگی ہے، سمپلیسٹ لینگویج میں یہ بندگی ہے۔ اب میں اور آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ مجھے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے، انٹروسپیکٹ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کنٹینیوسلی مجھے اپنے اوپر محنت کرتے رہنی ہے، سو دیٹ آئی کین پرفارم دس ٹف جاب۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھیں گے، کوئی کوشچنس اگر آپ کے ہوں تو آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے پلیز، اور جو نئے آپ کے متعلقین میں بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو ریفر کرتے رہیے کلاس، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جوائن کر سکیں، ابھی بہت کم لوگ ہیں، اور میرا نمبر آپ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ، وہ مجھے بول سکتے ہیں انکلوڈ کرنے کے لیے گروپ میں، اور یہ نیا گروپ میں نے بنایا ہے نیو اٹینڈیز کے لیے، جو لوگ بہت زیادہ پرانے اٹینڈیز نہیں ہیں انہی کو میں نے اس میں رجسٹر کیا ہے لیول 1 میں، اور جو مین ہمارا گروپ ہے ٹورڈ وزڈم، اس میں تو آپ سبھی لوگ، تو وہ اسپیسیفک ہے، وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے، اس کی کلاسز کبھی کبھی ہوتی ہیں، یہ لیول 1 کی کلاس کنٹینیوس چلے گی انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ ہر ہفتے اس کی کلاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا وبرکاتہ۔